میرا نام سلمان ہے اور آپ فلسطین کی تاریخ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام پہلی بار فلسطین کے علاقے میں 7ویں صدی کی ابتدائی مسلمانوں کی فتوحات کے دوران لایا گیا، جب عمر بن الخطاب کی قیادت میں خلافت راشدین نے بازنطین سلطنت سے شام کا علاقہ فتح کیا۔ مسلم فوج نے نومبر 636 میں بازنطین رومیوں کے زیر قبضہ یروشلم کو فتح کیا۔ 4 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر یروشلم کے آرتھوڈوکس سرپرست سوفرونس نے یروشلم کو خلیفہ عمر کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا۔ خلیفہ عمر نے اس وقت مدینہ میں ان شرائط سے اتفاق کیا اور 637 کے موسم بہار میں اسی ریت پر دستخط کرنے کے لیے یروشلم کا سفر کیا۔ سوفرونس نے خلیفہ عمر کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا جسے عمریہ عہد یا عمر کا عہد کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے لیے مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ جزیہ کے بدلے میں عربی جزئی ایک ٹیکس جو مفتوحہ غیر مسلموں کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، جسے ذمی کہا جاتا ہے۔ مسلم حکمرانی کے تحت اس دور میں یروشلم کی عیسائی اور یہودی آبادی نے غیر مسلم توحید پرستوں کو دی جانے والی معمول کی رواداری کا لطف اٹھایا۔ ہتھیار ڈالنے کو قبول کرنے کے بعد خلیفہ عمر پھر سوفرونس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا اور اس کے مذہبی نوادرات کے بارے میں بزرگ کے ساتھ شائستہ گفتگو کی۔ جب ان کی نماز کا وقت آیا تو عمر اناستاس میں تھا، لیکن وہاں نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا، ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں مسلمان اسے معاہدہ توڑنے اور چرچ کو ضبط کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کریں۔ عمر کی مسجد اناستاسیوں کے دروازوں کے سامنے اونچے مینار کے ساتھ اس جگہ کے نام سے مشہور ہے جہاں وہ اپنی نماز کے لیے ریٹائر ہوئے تھے۔ یروشلم سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین شہر ہے۔ 21 اگرچہ قرآن واضح نہیں کرتا کہ محمد بالکل کہاں سے آسمان پر چڑھے تھے، لیکن مسلمانوں کا خیال ہے کہ یروشلم کا الاقصی ہیکل ماؤنٹ وہ مقام ہے۔ روایت کے مطابق 621 عیسوی کے ارد گرد ایک ہی رات کے دوران اسلامی پیغمبر محمد کو ان کے افسانوی سوار والبراق کے ذریعے مکہ سے یروشلم کے مندر پہاڑ تک لے جایا گیا۔ روایت کے مطابق وہاں سے وہ آسمان پر چڑھے جہاں اللہ سے کلام کیا۔ یہ وسیع پیمانے پر قبول شدہ اسلامی عقیدہ ڈوم آف دی راک اور اس سے ملحقہ مسجد اقصی کی مذہبی اور روحانی اہمیت کا ایک ذریعہ ہے۔ مورخ جیمز پارکس کے مطابق مسلمانوں کی فتح 640-740 کے بعد پہلی صدی کے دوران شام اور مقدس سرزمین کے خلیفہ اور گورنر مکمل طور پر عیسائی اور یہودی رعایا پر حکومت کرتے تھے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں بدویوں کے علاوہ آرڈن کے مغرب میں صرف عربوں کی چوکی تھی۔ بشپ آرکلف، جس کے 7ویں صدی میں مقدس سرزمین کی زیارت کے بارے میں راہب ایڈمنن کے ذریعہ لکھی گئی ڈی لوسیس سینکٹیس نے مسلم حکمرانی کے پہلے دور میں فلسطین میں عیسائیوں کے معقول حد تک خوشگوار حالات زندگی کو بیان کیا۔ دمشق کے خلیفہ 66175 روادار شہزادے تھے جو اپنی عیسائی رعایا کے ساتھ عمومی طور پر اچھے تھے۔ بہت سے عیسائی مثلاً سینٹ جان ڈیمسین اپنے دربار میں اہم دفاتر رکھتے تھے۔ بغداد کے عباسی خلفاء 753-1242 جب تک انہوں نے شام پر حکومت کی عیسائیوں کے ساتھ بھی روادار تھے۔ ہارون ابو جعفر 786-809 نے ہولی سپلچر کی چابیاں شارلمین کو بھیجیں، جس نے مزار کے قریب لاطینی زائرین کے لیے ایک ہاسپیس بنائی۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ 9ویں صدی میں اسلام فلسطین میں اکثریتی مذہب بن گیا، مقامی لوگوں کی عربی شناخت کے ساتھ، اور جب عربی زبان کی زبان بن گئے۔
مشرق وسطی اور شمالی افریقی بالعموم اور فلسطین میں بالخصوص مختلف خطوں کے مقامی باشندے جو اس وقت تک زیادہ تر آرامی، قبطی اور بربر زبانیں بولتے تھے، قرآن کی مذہبی زبان کے طور پر اس کی اہمیت کی وجہ سے عربی کو اپنانے لگے۔ یہ تبدیلی دو لسانیات کی ایک طویل مدت کے ساتھ ہوئی، جو فلسطین میں 12ویں صدی تک اور مصر میں 17ویں صدی کے آخر تک جاری رہی۔ خریف خاندانوں اور انقلابات نے مسلم دنیا کو حتمی طور پر تقسیم کر دیا۔ 9ویں صدی کے دوران فلسطین کو فاطمی خاندان نے فتح کیا، جس کا مرکز مصر تھا۔ اس دوران فلسطین کا خطہ ایک بار پھر پرتشدد تنازعات کا مرکز بن گیا، جس کے بعد جنگیں ہوئیں کیونکہ فاطمی خاندان کے دشمنوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بازنطین سلطنت نے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش جاری رکھی جو وہ پہلے مسلمانوں سے کھو چکے تھے، بشمول یروشلم۔ فاطمی دور میں یروشلم اور آبرون کے شہر صوفی مسافروں کے لیے اہم مقامات بن گئے۔ 1000 سے 1250 کے درمیان مقامی طور پر صوفی سے متاثر کمیونٹیز اور اداروں کی تشکیل اسلام قبول کرنے کا حصہ اور پارسل تھی۔ چھٹے فاطمی خلیفہ الحکیم 996102 نے، جسے دروز کے ذریعہ خدا نے ظاہر کیا مانا تھا، نے 1009 میں ہولی سپلچر کو تباہ کر دیا۔ اس طاقتور اشتعال نے پہلی صلیبی جنگ کی تقریباً 90 سالہ تیاری کا آغاز کیا۔ خطے میں مسلم حکمرانی کے مختلف ادوار کے دوران سامری برادری کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ سامری غیر ملکی امداد پر اتنا انحصار نہیں کر سکتے تھے جتنا کہ عیسائیوں نے کیا، اور نہ ہی یہودیوں کی طرح بڑی تعداد میں تارکین وطن پر۔ ایک زمانے میں پھلنے پھولنے والی کمیونٹی وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہوئی، آتو ہجرت اسلام قبول کرنے کے ذریعے باقی رہنے والوں میں ملک کا لروبن کے مطابق بہت سے سامری عباسی اور طلبونیت کے دور حکومت میں تبدیل ہوئے۔ 1099 میں عیسائی صلیبیوں نے رومن کیتھولک چرچ کی حمایت سے پہلی صلیبی مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد فاطمی خلافت سے یروشلم پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا اور بازنطین سلطنت کو سلجوق ترکوں سے لڑنے میں مدد کرنا تھا۔ مہم کے دوران صلیبیوں نے یروشلم شہر پر حملہ کیا۔ جولائی 1099 میں اس پر قبضہ کر لیا، شہر کے بہت سے مسلمان اور یہودی باشندوں کا قتل عام کیا اور یروشلم کی پہلی عیسائی سلطنت قائم کی۔ صلیبیوں نے چٹان کے گنبد کو رب کی عبادت گاہ ٹیمپلم دومینی اور مسجد اقصی کو حالب سالامن ٹیمپلم میں تبدیل کر دیا۔ مقامی مسلم آبادی کے لیے واقعات کا رد عمل صلیبیوں کے ساتھ رہائش تلاش کرنے کی کوشش کرنا تھا، جبکہ بڑی مسلم دنیا نے عموماً واقعات کو بے حسی سے دیکھا۔ 1187 میں ایوبی سلطان صلاح الدین نے ہوتے کی جنگ میں صلیبی ریاستوں کو شکست دینے کے بعد اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے براہ راست نتیجے کے طور پر اسلامی افواج ایک بار پھر خطے میں غالب طاقت بن گئیں۔ یروشلم اور کئی دوسرے صلیبیوں کے زیر قبضہ شہروں کو دوبارہ فتح کیا۔ 1189 میں صوفی سنیاسیوں کے لیے پہلا لاج یروشلم کی الخانقاہ الصالح مسجد میں قائم کیا گیا تھا، جو شہر کی فتح سے قبل لاطینی بزرگوں کا محل رہا تھا۔ 27 عیسائیوں کی شکست نے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا، جس کا مقصد مقدس سرزمین میں کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ انگلستان کے رچرڈ اول نے ایکر شہر کا محاصرہ کیا، جس کے بعد اس نے شہر فتح کیا اور 3000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ جنگ ارسوف میں دوسری فتح کے بعد صلیبی یروشلم پہنچے، لیکن شہر کو فتح کرنے کی کوشش کیے بغیر پیچھے ہٹ گئے۔
जाफा में एक और फौजी झड़प के बाद, जो दोनों तरफ से नहीं जीती गई, सलाउद्दीन और रिचर्ड दी लाइन हार्ट ने जून 1192 में रमला के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे की शराइत के तहत यरूशलेम मुसलमानों के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन शहर खुला रहेगा। ईसाई ज़ायरीन, इस मुआहदे ने लातीनी सल्तनत को टायर से जाफा तक साहिल के साथ एक पट्टी तक कम कर दिया।